السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علم نقشبند چینل۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہوئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ امید ہے آپ خیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عملیات کی دنیا میں آپ سب کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ دوستو، آج ہم عمل آپ کے لیے لے کر آئے ہیں جو بہت ہی ضروری اور اہم ہے، ہر عامل کے لیے بھی اور جو عامل نہیں ہے اس کے لیے بھی۔ عمل کے لیے آپ نے بہت سارے عملیات کیے، لیکن کوئی ایسا بھی عمل ہماری طرف سے آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اس طرح بندش کے لیے ہم نے آپ کو زکوٰۃ دینے کا طریقہ بتایا، پھر زکوٰۃ کے بعد اس کے استعمال کا طریقہ بتایا۔ تو اسی طرح ہم کوشش کریں گے کہ آج ہم آپ کو اس طرح کا بھی کوئی عمل دیں کہ آپ کے پاس کوئی مریض آئے تو وہ خالی نہ جائے، اور وہ نقش آپ کے عمل میں ہو، اس نقش پر آپ کی عبور ہو، جو بھی کام کریں تو اس میں تاثیر فوراً ظاہر ہو۔ تو آج ہم سورہ اخلاص کی زکوٰۃ دینے کا طریقہ ہے، جو اس کا نقش بنانے کا طریقہ اور نقش کے ذریعے جو اس کی زکوٰۃ 40 دن کے اندر دی جاتی ہے اس کا طریقہ ہم آپ کو سکھائیں گے۔ 40 دن کا عمل ہے، 40 دن برابر کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس میں پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم 40 دن روزانہ لکھتے رہیں گے 40 عدد، اور ان کو آٹے میں بند کر کے رکھتے جائیں گے، اور جب 40 دن ہوں گے پھر یکمشت جا کر جمع کر کے دریا میں ڈال دیں گے۔ تو ہمارے پاس اس کی کوئی ترکیب نہیں ہے۔ تو آپ نے روزانہ کی بنیاد پر نقوش لکھنے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر آٹے کی گولیوں میں بند کر کے اپنے پانی کے اندر ڈال دینا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر یہ عمل آپ کے پاس آئے گا، پھر اس کی تاثیر جو آپ دیکھیں گے نا تو بہت ہی زبردست اور اچھا ہوگا۔ تو آپ کوشش کریں کہ اس عمل کو جب آپ کریں تو روزانہ کی بنیاد پر، جس طرح ہم نے عرض کیا کہ 40 دن آپ نے کرنا ہے تو 40 دن ہی کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ پھر 40 دن مکمل کر کے پھر دریا میں جا کے گولیاں ڈال دیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ چلیے ہم اس کو بورڈ کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ جی دوستو، ہم بورڈ پر آئے ہیں، تو بورڈ پر ہم سمجھیں گے سورہ اخلاص کا جو نقش ہے وہ کس طرح بنایا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف کے اعداد جب جمع کیے تو وہ بنے 1002، اور 1002 میں سے جب ہم نے 30 کاٹے، 30 کاٹنے کے بعد قاعدے کے تحت ہم نے کاٹے ہیں، چونکہ ہم نے 16 کھانے والا جو ہے نقش پر کرنا ہے، نقش مربع۔ تو نقش مربع پر کرنے کے لیے جو تمام ہے میزان، اس سے 30 کاٹے جاتے ہیں، پھر 4 پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ پھر جب ہم نے اسے 30 کاٹے، 30 کاٹنے کے بعد باقیوں کو ہم نے 4 پر تقسیم کیا تو ہمارا پہلا جو حصہ آیا ہے وہ ہے 243۔ تو اب ہم نقش اس طرح پر کریں گے۔ اچھا، یہ نقش پر کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ پہلے میں نے لائن جو کھینچی ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، پھر دوسری لائن، پھر آپ نے اس طرح یوں لائن ڈالنی ہے، پھر اس لائن کو ڈالنی ہے، پھر یوں، پھر اس کے بعد آپ نے درمیان میں سے کرنا ہے، پھر سیدھے جانب، پھر الٹے جانب۔ اب اس میں کوئی کسر کھانا آیا نہیں ہے، تو کسر اعداد آئے نہیں تو ہم نے سیدھے سیدھے لکھنا شروع کر دیا، یعنی 243 43، ٹھیک ہے، 244 245 246 247 248 249 250، پھر 251 252 253 254 255 256 257 258۔ تو یہ نقش سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف کا تیار ہے۔ اب آپ شمار کریں گے، 4 خانے یوں کریں گے جب بھی یہ 1002 آئیں گے، اگر یوں 4 خانے شمار کریں گے جب بھی 1002 عدد آئیں گے کہ ہمارا نقش صحیح ہے۔ اصل قاعدہ یہ ہے کہ اس کو پرکھا یوں جاتا ہے
کہ ہم نے نقش صحیح پر کیا یا نہیں۔ 4 خانے ہیں، ان کے اعداد آپ جمع کر لیں تو 1002 آئیں گے، سمجھو آپ کا نقش درست ہے۔ تو اس نقش کو پر کرنے کا یہی طریقہ ہے، بھی زکوٰۃ دیں گے پھر بھی اس وقت آپ اس نقش کو اسی طرح پر کریں گے۔ اور اگر مریض کے لیے لکھ رہے ہیں تو لائنیں اسی طرح کھینچنی ہے جس طرح میں نے آپ کو سکھایا ہے۔ تو اس طرح اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ ہوگا، کیونکہ اس طریقہ کار کی جو اجازت ہے وہ میرے پاس ہے اور یہی جو ہے میں آگے سکھاتا ہوں۔ تو الحمدللہ جس کو میں نے آج تک سکھایا انہوں نے فائدہ ہی حاصل کیا۔ تو یاد رکھیے کہ آپ جب یہ تو میں نے ابھی ایسے ہی مثال کے طور پر بنایا، جب آپ حقیقی نقش بنائیں تو یہ اوپر سے جو لائن ہے یہ بھی کسی جگہ سے خالی نہ ہو، کٹا ہوا نہ ہو۔ اسی طرح پھر یہ لائن بھی درست ہو، یہ بھی درست ہو، یہ بھی درست ہو، درمیان والے سارے لائن درست ہو۔ اور جب اعداد آپ ڈالیں نا تو یعنی یہ درمیان میں ہو، ان سے ٹچ نہ ہو۔ اگر ان لکیروں سے مس ہو جائے گا، کوئی بھی عدد آپ مس کر لیں گے تو پھر جو نقش کی تاثیر ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہی اکثر غلطی ہے جو عاملین کرتے ہیں۔ تو آپ نے اب اس کے 40 نقش روزانہ لکھنے ہیں اور آٹے کی گولی میں بند کر کے وہاں اس پانی میں، چلتا ہوا پانی ہو چاہے ٹھہرا ہوا دریا ہو، ندی ہو، کوئی بھی ہو، تو وہاں پر مچھلیاں رہتے ہوں تو آپ نے اس کے اندر ان 40 نقشوں کو آٹے کی گولیوں میں بند کر کے ڈال دینا ہے۔ تو یہ یعنی ایک دن ہوا، آپ نے 40 دن اس طرح کرنا ہے۔ پھر آخر میں آپ نے شیرینی اپنے ساتھ بنا لینی ہے، دودھ کی میٹھی سی۔ تو آپ اس جگہ پر جائیں گے آخری دن، وہاں پر آپ نقش بھی ڈالیں گے، پھر فاتحہ پڑھیں گے اس شیرینی پر، تھوڑا سا خود کھائیں گے، کوئی آپ کو دیکھے نہیں، ٹھیک ہے؟ آپ جب یہ لے جائیں یا راستے میں جائیں تو اہتمام کریں کہ کوئی یہ نہ پوچھے کہ یہ کیا لے جا رہے ہیں، تو اس طرح عمل میں زیادہ تاثیر پیدا ہوتا ہے۔ تو پھر آپ لے جائیں گے، تھوڑا سا اس میں شیرینی خود کھا کر پھر اس پانی میں باقی شیرینی ڈال دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ سورہ اخلاص کے نقش کا عامل ہو جائیں گے۔ پھر اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ مریض جب آپ کے پاس آئے تو نیچے آپ جا کر ایک ویڈیو ہمارا دیکھیں گے، طالب اور مطلوب کے بارے میں ہے۔ مطلوب کا سورج ڈبونے والا اور طالب کا سورج روشن کرنے والا عمل، وہ نیچے آپ جا کر ویڈیو میں دیکھیں گے، یا تو ڈسکرپشن کے اندر ہم اس کا لنک ڈال دیں گے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ حروف آتشی، حروف بادی، حروف خاکی، تو ان کا طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ مطلوب اور طالب کا جو طبیعت ہے وہ کس طرح معلوم کیا جاتا ہے، اس کی طبیعت کے مطابق آپ اس عمل کو بھی کریں گے۔ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ، جس طرح ہم نے وہاں پر سکھایا ہے اسی قاعدے کو آپ نے فالو کرتے ہوئے اس نقش کو بھی استعمال کرنا ہے۔ مثلا اگر کسی کی طبیعت آتشی ہے تو آپ نے اس کو ایک نقش دینا ہے ہوا میں لٹکانے کے لیے، درخت پر لٹکانے کے لیے، ٹھیک ہے، اور ایک دیں گے بازو میں باندھنے کے لیے، اور ممکن ہو تو پلانے کے لیے ایک دیں گے، ٹھیک ہے۔ نہیں تو پھر آپ اس کو باندھنے کے لیے بھی نہ دیں تو پھر اس کو ضرور ایک نقش بنا کر دے دیں، جو محبت کے لیے میاں بیوی کے لیے ہو، یا درمیان میں میاں بیوی کے درمیان سچی محبت کے لیے آپ نے ایک نقش بنانا ہے، اور وہ آپ نے اس کو دے دینا ہے، ایک تکیے کے اندر رکھ دیں، ٹھیک ہے۔ تکیے کے اندر بھی کوشش کریں کہ جو خالی چادر ہے نا اس میں نقش کو نہ ڈلوائیں۔ تکیے کے اندر جو روئی بھری ہوئی ہوتی ہے نا تو اس کے اندر اس نقش کو آپ ڈلوا دیں تو انشاءاللہ اس سے نقش ظاہر بھی نہیں ہوگا اور میاں بیوی کے درمیان محبت بھی قائم رہے گا۔ تو یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ اور اسی طرح یعنی اگر کسی کی طبیعت آبی ہے تو آپ نے اس کو ایک نقش وزن کے لیے دینا ہے اور ایک بازو پر باندھنے کے لیے، کسی کی خاکی ہے تو ایک پلانے کے لیے دینا ہے، ایک باندھنے کے لیے۔ تو یہ دیکھیں کہ مطلوب کی جو طبیعت ہے نا اس کے مطابق آپ اس عمل کو کریں۔ مزید آپ اس نقش کو کسی بھی کام کے لیے اپنے استعمال و طریقہ کار کے مطابق لا سکتے ہیں۔ مثلا کوئی مریض ہو تو ایک نقش اس کو گلے میں باندھنے کے لیے دے دیں اور ایک نقش 11 دن پینے کے لیے دے دیں، چاہے پانی میں پینے کے لیے دے دیں یا دودھ میں۔ اسی طرح اگر میاں بیوی کے درمیان محبت قائم کرنی ہو تو
تو جس طرح ہم نے ویڈیو کے اندر عرض کیا کہ ایک نقش تکیے کے اندر ڈال دیں اور ایک نقش پلانے کے لیے دے دیں، اور اسی طرح طبیعت کے مطابق بھی آپ دے سکتے ہیں۔ طالب و مطلوب کا طبیعت دیکھیں کہ طالب کی طبیعت کو آپ ایک سائڈ، مطلوب کی طبیعت کا خیال لحاظ رکھتے ہوئے آپ نے طالب کو نقش دینا ہے۔ طالب تو پہلے ہی اس کا چاہنے والا ہے، وہ تو مجبور ہے، تو مطلوب کے حساب سے آپ نے اس نقش کو بنانا ہے۔ اسی طرح کسی کا کام نہ ہو، کوئی بھی کام ہو، ملازمت ہو، اس سے ملازمت نہیں مل رہا، اس سے بازو میں باندھنے کے لیے دے دیں، عزیمت نیچے بنا کر دے دیں، یا الہی فلاں بن فلاں کو ملازمت مل جائے۔